औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को, तमाम सुनने वालों को आपके अपने चैनल द मुस्लिम टीचर में खुशामदीद कहते हैं। द मुस्लिम टीचर आपके लिए लेकर आता है तारीख़ के पन्नों से कुछ ऐसी खूबसूरत दास्तानें जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते, और इन दास्तानों को सुनने के बाद आपके इल्म में यकीनन इजाफा होता होगा, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत सी ऐसी नई चीज़ें जानने को भी मिलती हैं जिनका शायद आपने पहले तज़किरा ना सुना हो। ऐसे तज़किरों में एक ज़बरदस्त तज़किरा हारूत और मारूत का है। हारूत और मारूत कौन थे, ये कहाँ पर मौजूद थे, और इनकी वजह शोहरत क्या है, इन तमाम बातों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपने दूसरा अहम काम ये करना है कि वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लेना है। इसके साथ ही साथ एक और अहम काम आप लोगों ने ये करना है कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अगर आप अपनी मर्जी की किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं या किसी हवाले से किसी चीज के बारे में आप मालूमात जानना चाहते हैं तो उनका तज़किरा जरूर कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो आपकी मर्जी के मुताबिक बनाएं, आपकी पसंद के मुताबिक। हारूत और मारूत ये दोनों फरिश्ते हैं जो कि बाबुल शहर में बसूरत इंसान रहते थे। ये दोनों फरिश्ते इल्म सहर से वाकिफ थे। जो कोई सहर सीखने का तालिब उनके पास जाता, अव्वल तो वो उसको मना करते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आता तो वो उसको सिखा देते। अल्लाह ताला को उनके जरिए बंदों की आजमाइश मंजूर थी, जैसे कि खूबसूरत इंसानी शक्ल में फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने कौम लूत को आजमाया था। साहिब तफसीर हक्कानी लिखते हैं, हारूत और मारूत शहर बाबुल में दो शख्स थे जिनको इनके अजायब अफाल और नेक चलन की वजह से फरिश्ता कहा जाता था। ये दोनों इस लक़ब से मशहूर हो गए। ये दो शख्स इस फन से वाकिफ थे मगर इसको बुरा समझते थे। यहाँ तक कि जो शख्स उनके पास सीखने आता उससे ये कह देते कि भाई, खुदा ने ये इल्म हमको तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, इसको न सीखो वरना ईमान जाता रहेगा। दोस्तों, इसके बारे में तफसीर अजीज़ी वगैरह ने बहवाला इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम और हुकाम दीगर तफसीर ने हज़रत इब्न अब्बास और अली मुर्तज़ा अब्दुल्ला बिन अमीन मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला नौजवान से बयान किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है। ख्याल रहे कि फरिश्तों ने पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम से पहले अपना इस्तेहकाक के खिलाफत बयान किया, और इस मौके पर इंसान की नाअहलियत का इजहार मकसूद है, यानी ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और बरोज़ तहम, ताकि इनके बिगड़े काम संभाल लें कुछ भी सही। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसके गुस्से को और शहवत को हमने अता कर दिया है, जिससे गुनाह ज़्यादा करता है। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि खा कितना ही गुस्सा और शहवत हो, हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा तुम अपनी जमात से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चनाचे हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे इंतखाब में आ गए। हक ताला ने इन दोनों फरिश्तों को जिस्म आज़म अता किया और उसके साथ ही साथ इनको शहर बाबुल में उतार दिया गया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोजाना इसमें आज़म के जरिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज एक नहायत हसीनो जमील औरत वो इनके पास आई जिसका नाम जहरा था। ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी। हजरत अली की रिवायत में है कि इसका नाम बिदख था। जहरा लकब था और वो अपने खावन के खिलाफ मुकदमा लेकर आई थी। ये दोनों उसे देखते ही आशिकजार हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा कि मेरा दीन कुछ और तुम्हारा दीन कुछ है और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरी। उन्होंने इनकार किया, वो चली गई, मगर उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क उठी। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उसने कहला भेजा सर और आंखों पर। ये दोनों उसके घर पहुंचे। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली, बताओ अब आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखाएंगे
یا بت کو سجدہ کریں اور شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ شراب پی لی، یا شراب کے نشے میں مست ہوئے تو اس عورت نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ ناظرین، قصہ ہاروت و ماروت کے حوالے سے ایک اور زبردست بات بھی آپ تک پہنچاتے چلتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ہاروت اور ماروت بابل میں جب بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے، یہ اجاڑ محل آج سے زیادہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنا قیام اسی اجاڑ محل میں کیا اور ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے، اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا جو اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھی۔ ایک روز شہزادی بطروکا محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئیں۔ جب انہوں نے بطروکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورے سے شہزادی کے کمرے کا تالا توڑنے کا حکم دے دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بڑے معبود کی کہنا شمرتی بھی شہزادی بطروکا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہو گئے، مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہ پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفے وقفے سے شہزادی کے منہ میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہرکارے دوڑائے جو دنیا کے بہترین حکماء کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہو پائی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کروا دی کہ جو کوئی شخص اس کا علاج کرے گا ان کی بیٹیوں کا تو وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ہاروت اور ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اس اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے اور پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت اور ماروت نے اپنا بھیس طبیبوں سا بنا لیا اور ہرن کے سینگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دعاؤں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماء کے نام سے کروایا جو بادشاہ کے اعلان کا سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بطروکا کے کمرے میں پہنچا۔ ہاروت اور ماروت نے شہزادی بطروکا کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی میں سکتہ ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں عمل کی اجازت کرنے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دیں جو انہیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ جب تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کو مہیا کر دی گئیں تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بہت بڑی گول میز پر شیشہ نصب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجھا دیں اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمہ دہرانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکا کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نمایاں آ رہا تھا جس میں ایک بہت بڑے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔
پھر سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے مسحری پر چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانسیں رک چکی تھیں۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے تو اس کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء ہیں وہ بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہ ہوگی؟ ہاروت نے کہا شہزادی یقیناً تندرست ہوگی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھنیاں تیز کر دیں اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دم دھنی سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا اور اپنی جگہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، جو ناگ تھا وہ پھن پھیلائے بیٹھا تھا، لیکن اس شعلے نے اسے جا لیا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے سیاہ ناگ کے جلنے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کا علاج پہلے مرحلے میں کر لیا ہے، اب ہم انہیں کچھ دوائیں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحت یاب ہو جائیں گی۔ اگلے روز ہاروت اور ماروت نے چاندی کی 4 پتیاں منگوا کر ان کے پیندوں میں سوراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کے سوراخ سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت اور ماروت برابر شہزادی کے سرہانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت اور ماروت نے اودو امبر کی دھنیاں ہیں وہ سلگائیں اور کمرے میں اس کی دھنیاں دینے لگے۔ دھنی دینے کے ساتھ ہاروت شہزادی کے سہرانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاروت و ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی اور بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا دیا۔ یقیناً ہاروت اور ماروت کا یہ زبردست قصے سن کر آپ کے بھی ایمان میں تازگی آئی ہوگی اور آپ ہماری اگلی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایسی بے شمار زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی بیل آئیکن دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد